أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں. جیسا کہ ہم نے دروس سابقہ میں پڑھا ہے کہ اس بات معاد جو ہے وہ حق ہے. کیا معنی؟ یعنی قیامت پر ایمان لانا جو ہے یہ بھی بنیادی مسئلہ. جیسے اللہ کی توحید پر ایمان لانے کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسولوں کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی طرح قیامت پر بھی ایمان لانا جو ہے وہ بنیادی مسئلہ. ایمان کی شرائط میں بھی یہی باتیں ہیں کہ سب سے پہلے آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی بھیجی ہوئی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر ایمان، اور اسی طرح آخری بات جو ہے وہ بعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی بالکل ایمان اور ایثار. اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے عالم پیدا فرمائے. سب سے پہلا عالم جو ہے وہ عالم ارواح تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ذریت آدم سے عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلی. یہ عالم ارواح. اسی طرح پھر ایک عالم دنیا ہے. عالم دنیا وہ ہے جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں. عالم دنیا جو ہے گویا یہ دار الامتحان ہے، دار العمل ہے. اسی میں ہم نے جو کرنا ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے. عالم دنیا کے بعد پھر عالم آخرت، اور ان کے درمیان کا جو زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. برزخ کا معنی ہوتا ہے درمیان میں جو چیز حائل ہو، حاجز ہو. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم دو دریاؤں کو ملاتے ہیں اور ان کے درمیان میں ایک حاجز رکھ دیتے ہیں، بینہما برزخ. وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں، حالانکہ اکٹھے چل رہے ہیں. تو عالم دنیا کے فوراً بعد عالم آخرت. لیکن یہ جو درمیانی مدت ہے کہ مثلاً ایک انسان آج مر گیا، مرنے کے بعد وہ اپنے اپنے قبروں میں دفن ہو گئے. اب جب اٹھیں گے وہ تو عالم آخرت ہوگا، اور دنیا سے وہ چلے گئے. لہذا دنیا اور آخرت کے درمیان جو عالم ہے اس کا نام عالم برزخ. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی قیامت کے علامات کا ذکر فرمایا ہے، اور احادیث مبارک میں بھی علامات کا ذکر آیا ہے، تاکہ ہر بندہ جو ہے قیامت سے آنے سے پہلے
موت کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لے، گناہوں سے توبہ کر لے، حقوق العباد جو ہیں ان کو ادا کر لے، حقوق اللہ جو ہیں اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ لے، اور اپنا فکری اور عملی اور علمی رجوع جو ہے وہ اللہ کی طرف کر لے تاکہ خاتمہ خیر پہ ہو۔ اسی لیے احادیث میں بھی، قرآن مقدس میں بھی قیامت کے علامات، بعض چھوٹے علامات ہیں اور بعض بڑے علامات۔ چھوٹی علامتیں جتنی احادیث مبارک میں مذکور ہیں وہ تقریباً گزر چکی ہیں۔ اب بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ باقی ہیں جو قیامت کے آنے سے پہلے ہوں گی۔ ان بڑی علامات میں خروج دابہ ہے کہ جبل صفا سے ایک جانور نکلے گا اور وہ بات کرے گا جیسے انسان بات کرتے ہیں۔ اسی طرح بڑی علامات میں سے خروج دجال ہے کہ دجال ظاہر ہوگا اور پوری دنیا میں فتنہ پھیلائے گا۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے 2 مقامات ہیں، 2 بلد امین ہیں، 2 بقعات مبارکہ ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، ایک مکہ مکرمہ اور ایک مدینہ منورہ، اس میں دجال داخل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی ملائکہ کا پہرا لگا دیں گے، علی انقابها الملائکہ، اللہ کے فرشتے پہرا دیں گے۔ دجال داخل ہونے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کو دھکیل دیا جائے گا، وہ داخل نہیں ہوگا۔ تو دجال کا ظاہر ہونا جو ہے یہ بھی بڑے علامات ہیں۔ اسی طرح یاجوج اور ماجوج جن کو ذوالقرنین نے صد کے ساتھ بند کر دیا تھا وہ بھی نکلیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ ہائے ہلاکت، عرب کا دور آنے والا ہے، وہ شر کا وقت آنے والا ہے کہ یاجوج ماجوج نے اس صد میں، اس دیوار میں فرمایا اتنا سوراخ کر لیا ہے، اور اسی طرح وہ روزانہ محنت کر رہے ہیں اور آخر نکل آئیں گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسُلُونَ، اور ان کی اتنی تعداد ہوگی، اتنی عدد ہوگا، اور ایسی اللہ کی مخلوق ہوگی کہ جہاں سے گزریں گے آبادیوں کو تلف کر ڈالیں گے، دریاؤں کے پانی پی کے دریاؤں کو بھی خشک کر دیں گے۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں سے بڑی علامت۔ اسی طرح پھر ایک وقت آئے گا جب سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہوگا، جو اس وقت آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نزول کے بارے میں متواتر احادیث مبارکہ میں ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ اتریں گے اور دمشق میں اتریں گے، اور ایک مسجد مبارک ہے وہاں اس مسجد کے مینار سے اتر کے پھر نیچے آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں بٹھانے کی اللہ کی کئی حکمتیں ہیں، لیکن بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ اصل میں سنت اللہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر اپنے سے پہلے کی تصدیق کرتا ہے، یعنی اللہ کے نبی جب آئے، میرے آقا جب تشریف لائے تو تمام پیغمبروں کی تصدیق فرمائی کہ تمام انبیاء پر حق، تمام منزلہ کتابوں کی تصدیق فرمائی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نبوت کو ختم فرما دیا کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ تو اب وہ سنت اللہ کیسے جاری رہتی؟ اس لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بٹھایا،
کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، اور میرے آقا جو ہیں وہ تمام انبیاء کے آخر ہیں۔ کیونکہ نبوت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر بنو اسرائیل میں نہیں رہی۔ بنو اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اولاد یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب بھی ہے اور اسرائیل بھی ہے، اسرائیل بھی آپ کا نام ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہیں، اسی طرح سیدنا ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسحاق ہے، حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب ہے، حضرت یوسف ہے، پھر سارے انبیاء بنو اسرائیل۔ اور سیدنا ابراہیم کے دوسرے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں اللہ نے ایک نبی بھیجا ہے، اور جو خاتم الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو در یتیم ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن مقدس نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں اپنی امت کو دعوت ہدایت دی، وہیں اپنی امت کو بشارت بھی دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ۔ یاد رکھیں کہ حضور کا نام آسمانوں میں جو پہلا نام ہے وہ احمد ہے، ولادت کے بعد جو زمین پہ پہلا نام رکھا گیا وہ محمد ہے۔ حضور پاک کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا، یا سب سے زیادہ جس کی ثنا بیان کی گئی، تو حضور کے یہ دونوں نام مبارک ہیں۔ اور آپ کا پہلا نام جو ہے آسمانوں میں وہ احمد ہے۔ اس لیے قرآن نے وضاحت کر دی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں تم لوگوں کو خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ اور اسی لیے میرے آقا کی حدیث مبارک میں آپ نے ارشاد فرمایا انا احمد و انا محمد، فرمایا احمد بھی میرا نام ہے اور محمد بھی میرا نام ہے۔ فرمایا وَأَنَا الْمَاهِي، اور ماہی بھی میرا نام ہے۔ ماہی کا معنی الذی یمحو اللہ بی الکفر، کہ اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائیں گے۔ اور فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور حاشر بھی میری صفت ہے، میرا نام ہے۔ یحشر الناس علی قدمی، قیامت والے دن حشر میں سب لوگ میرے پاس جمع ہوں گے۔ اور فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور عاقب بھی میرا نام ہے۔ اور عاقب کا معنی کیا ہے کہ الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور یہاں محترم میرے بھائی یہ بات یاد رکھ لیں کہ بعض گمراہ فرقے جو ہیں نا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عقلی دلائل سے دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ دیکھو بھائی، نبوت اور رسالت جو ہے یہ رحمت ہے کہ نہیں؟ صاف بات ہے کہ لا شک فی ذلک، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ہی نبی بھیجے اور رسول بھیجے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو ہدایت ملے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جب نبوت اور رسالت رحمت ہے تو یہ کہنا کہ نبوت بند ہو گئی، رسالت ختم ہوگی، مانا اللہ کی رحمت کو بند کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، نعوذ باللہ، یہ تو نبوت کی توہین کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شان تو ہم بیان کرتے ہیں کہ حضور کی اتباع سے اور حضور کی مہر سے جیسے صدیق بن سکتا ہے، جیسے کوئی آدمی درجہ صالحیت پہ پہنچ جاتا ہے، ایسے نبی بھی بن جاتا ہے۔
تاکہ وہ رحمت کا دروازہ جو ہے بند نہ ہو قیامت تک کھلا رہے۔ تو ان عقلی دلائل سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ جہالت ہے اور یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے واضح فرما دیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور حضور نے اس کا خود ترجمہ فرمایا خود نبی النبیون، اور حضور نے اس کا خود ترجمہ فرمایا انا آخر النبیین وانتم آخر الامم، کہ میں نبوت میں آخری پیغمبر ہوں اور تم امتوں میں آخری امت ہو، تمہارے بعد اور کوئی امت نہیں آئے گی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح میرے محبوب نے خود ترجمہ فرما دیا کہ خاتم کا معنی جو ہے مہر کر کے کوئی تعویل نہ کر سکے، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبیوں کے ختم کرنے والا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب میرے آقا کی رحمت دو عالم کی وفات ہوئی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غم میں جہاں اور حضور کی شان میں باتیں بیان فرمائیں تو وہاں آپ نے یہ جملہ بھی فرمایا کہ یا ابتا الیوم انقطع عنا الوحی، کہ ہائے میرے ابا جان آپ کے جانے سے تو آج وحی بھی ختم منقطع ہو گیا، کہ آپ کے بعد اب جبریل کوئی وحی لے کے نہیں آئیں گے، جب نبوت ختم ہو گئی تو وحی کیسے آئے گی؟ اور باقی یہ کہنا کہ یہ رحمت کا دروازہ بند کرتے ہیں یہ جاہلیت ہے، نبوت رحمت ہے، میرا مدنی پاک بھی سراپا رحمت ہے، اللہ نے آپ کا بھیجنا بھی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اب یہی رحمت یہی نبوت یہی رسالت جو ہے وہ قیامت تک ہے، تو لہذا کوئی رحمت منقطع تو نہیں ہو رہی۔ یہ معنی تو نہیں نا کہ حضور کے بعد نبی نہیں ہوگا تو لہذا اب کوئی شریعت بھی نہ ہو یا اب کسی کی کوئی نبوت بھی نہ ہو، نہیں، اب حضور کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک ہے، یعنی جتنے لوگ بھی پیدا ہوں گے قیامت تک اب کسی اور نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے اس وقت بھی لوگ کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بحیثیت نبی جدید کے نہیں اتریں گے بلکہ بحیثیت متبع شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتریں گے، تاکہ حضور کی تصدیق کر سکیں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہے اور اللہ نے مجھے ان کے دین کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ تو دجال کا خارج ہونا بھی بڑی علامت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ بھی علامات قیامت میں سے بڑی علامت ہے، اور اس کے بعد پھر جب عین قیامت آ جائے گی قریب آ جائے گی تو پھر دو سور پھونکے جائیں گے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں جو آتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، مسور، وہ سور کیا چیز ہے، کیا چیز ہے جو پھونکی جائے گی؟ حضور نے فرمایا یوں سمجھ لو جیسے سینگ ہوتا ہے، جس میں دیکھا نہیں آپ بعض سینگ میں آواز دیتے ہیں تو آواز نکل آتی ہے، تو فرمایا وہ بھی سینگ کی طرح ایک چیز ہے جو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کی ہے، اور اس میں حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا پھونک ماریں گے، تو جب وہ پہلی پھونک ماریں گے تو نظام عالم جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، پوری دنیا جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، یہ مضبوط آسمان جو ہے پھٹ جائیں گے، یہ ستارے جو روشن ہیں وہ جھڑ جائیں گے، یہ سورج اور چاند جو روشنی دینے والے ہیں سیاہ ہو جائیں گے، اور ان کو بھی سمندر میں ڈال دیا جائے گا، اور زمین جو ہے وہ پھٹ جائے گی، اور زمینوں پہ جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کے اس کے بعد دھنی ہوئی اون کی طرح اڑ جائیں گے، اور تمام زمین جو ہے وہ ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔
جیسا کہ آپ نے سابقہ سبق میں پڑھا ہے، یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ جب وہ وقت آئے گا تو پھر سیدھی ہو جائے گی زمین، جس میں نہ کوئی اونچ ہوگی نہ کوئی نیچ ہوگی، جس میں نہ کوئی ٹیلا ہوگا نہ کوئی آڑ ہوگی، جس میں نہ کوئی پہاڑ ہوگا نہ مکان ہوگا۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اور آسمان زمین سب اس کے بعد جو ہے یاد رکھیں کہ پہلے سور کے درمیان میں اور دوسرے سور جب پھونکا جائے گا، ایک پہلا سور ہے جس سے دنیا فنا ہو جائے گی اور آسمان گر جائیں گے، ملائکہ ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملائکہ پر بھی موت آ جائے گی، کوئی بھی نفس جو ہے باقی نہیں بچے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، اسی کی ذات ہے جو الحی القیوم ہے، اسی کی ذات ہے جو الباقی ہے، اسی کی ذات ہے جو الدائم ہے، اسی کی ذات ہے جو اول ہے آخر ہے ظاہر اور باطن ہے، باقی کل شیء ہالک الا وجہہ۔ اب اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ حکم دے گے، تو جب دوبارہ حکم ہوگا اور سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد پھر تمام عالم جو ہے وہ اپنے اپنے قبروں سے کھڑا ہوگا۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا ثم نفخ فیہ اخری، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا فاذا هم قیام ینظرون، ہر آدمی اپنی قبروں سے اٹھ کے کھڑا ہوگا، اور وہی جو ہے وہ عالم قیامت کی ابتدا ہوگی، وہی یوم البعث ہوگا اور ہر مخلوق اپنے قبروں سے اٹھے گی۔ باقی یہ لوگ جو اشکال کرتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد ہم گل جائیں گے، مرنے کے بعد ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بھی مٹی بن جائیں گی، اور اس کے بعد پھر کیسے زندہ ہوں گے، تو یہ جہالت ہے۔ یہ اپنی طاقت کو قیاس کرتے ہیں خالق پر۔ جس اللہ پاک کو ہمیں پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، اس کے لیے ہمارا مارنا بھی مشکل نہیں ہے، اور اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا بھی مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک کافر کسی قبرستان سے بوسیدہ سی ہڈی لے کے آیا اور میرے آقا کے سامنے لایا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ یقین فرماتے ہیں، یہ دیکھیں میں قبرستان سے لایا ہوں، یہ بوسیدہ ہڈی ہے کسی بندے کی، آپ فرماتے ہیں یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہوگی؟ اور اس کے بعد اس نے اس کو ایسے اپنے ہاتھوں سے مسلا تو وہ مٹی ہو گئی، چونکہ بوسیدہ ہڈی گل جاتی ہے۔ پھر اس نے پھونک ماری تو وہ مٹی بھی اڑ گئی۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ، عجیب بات ہے کہ جب انسان گل جائے گا، سڑ جائے گا، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ بھی مٹی ہو جائیں گی، پھونک مارنے سے اڑ جائیں گی، تو دوبارہ اس سے انسان کیسے بندہ پیدا ہوگا؟ تو اس حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، اور اسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ امت کو بتلائیں کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا یہ بندہ نہیں دیکھتا، نہیں جانتا کہ ہم نے اس کو ایک پانی سے قطرے سے پیدا کیا ہے، اب جب ہم نے اس کو انسان بنا دیا ہے، اس کو بولنے کے لیے زبان دے دی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عقل دے دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی ہیں، سننے کے لیے کان دے دیے ہیں، تو ابھی اپنے اللہ سے جھگڑتا ہے اور آگے مثالیں دیتا ہے آپ کے سامنے، ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، مثال دیتا ہے کہ یہ دیکھو جی ہڈی پرانی کیسے اٹھے گی۔ کیا یہ بھول گیا کہ انسان تم تو، یہ تو ہڈی تو ہے نا، اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا تھا تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا تو تصور بھی نہیں تھا۔ تو جس خدا نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے، جس خدا نے تمہیں پانی سے انسان بنا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جب وہ گل جائیں گی؟ قل یحییھا الذی
انشأها اول مرۃ، میرے محبوب آپ ان لوگوں کو سمجھائیں کہ وہی ذات زندہ کرے گی جس نے ان کو پہلے پیدا کیا تھا، جو پانی سے ہڈی بنانے پہ قادر ہے، جو پانی سے تمہارے پٹھے اور اعصاب بنانے پہ قادر ہے، جو پانی کے قطرے سے تمہاری آنکھیں بنانے پہ قادر ہے، وہی خدا تمہیں اس مٹی سے پھر کھڑا کرے گے۔ اسی لیے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ پھر اٹھائیں گے۔ تو یہ علامات قیامت ہیں۔ اور جب آدمی قیامت والے دن میدان محشر میں آ جائیں گے، اور اس دن تو پھر کسی کو انکار کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، یوں ہی حکم ملے گا تو سب کھڑے ہو کے میدان محشر میں دوڑیں گے۔ تو وہاں جانے کے بعد جو ہے مخلوق اللہ کی دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک ہوں گے اصحاب الیمین ایمان والے، اور ایک ہوں گے اصحاب الشمال جو ہے وہ کفر والے۔ جن کی موت ایمان پہ آئے گی وہ اصحاب الیمین میں ہوں گے، اور جن کی موت کفر پہ آئے گی وہ اصحاب الشمال میں ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ جن کی موت کفر پہ آ گئی ان کے لیے تو دائمی جہنم ہے، فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا ہے، اور قرآن کی متعدد صورتوں میں اور آیات مبارک میں واضح فرما دیا کہ جس آدمی کی موت کفر پہ آئے گی وہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ اور جو لوگ اصحاب الیمین ہیں، اب ان کے لیے درجات ہوں گے، ان میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ اسی طرح رسولوں کا درجہ، نبیوں کا درجہ، صدیقین کا درجہ، شہداء کا درجہ، صالحین کا درجے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں کہ پھر حساب بھی ہوگا، جیسے قبروں سے کھڑا ہونا برحق ہے، حساب بھی برحق ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم نے تھوڑی سی بھی نیکی کی ہے وہ بھی تمہیں ملے گی، اور اگر برائی کی ہے وہ بھی ملے گی۔ اور ہر آدمی کے نامہ اعمال میں پوری تفصیل لکھی ہوگی، ذرہ ذرہ جو ہے وہ لکھا ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب کافروں کو ان کا نامہ عمل ملے گا، جب وہ ان کو حکم دیا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو جو کچھ کیا ہے تم نے دنیا میں۔ اور جب وہ پڑھے گا کتاب، اپنے نامہ عمل کو پڑھے گا، تو حیران ہو جائے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اب جناب وہ پڑھے گا، کہے گا ہائے کیسا یہ ہمارا نامہ عمل ہے جس میں کوئی چھوٹا بڑا کوئی ایسا عمل نہیں جو میں نے کیا ہو اور لکھا ہوا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے انصاف ہوگا، عدل ہوگا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ظلم سے پاک ہے۔ تو یاد رکھیں کہ قبروں سے اٹھنا بھی برحق، میدان محشر میں آ کے پھر نامہ اعمال کا ملنا بھی برحق، لیکن مومنین کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، اور کافروں کو نامہ اعمال جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو اصحاب الیمین جو ہے وہ ایمان والے ہوں گے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں پھر میزان بھی برحق، والوزن یومئذ الحق، کہ میزان بھی ہوگا۔ اب میزان کس کا ہوگا؟ فرمایا کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کی تولیں بھاری ہو جائیں گی، یعنی اعمال صالحہ
ان کا باقاعدہ میزان ہوگا، وزن ہوگا، اور جن کے نام عمل صالح بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور جن کے عمل صالح کم پڑ گئے وہ خسارے میں آ گئے۔ اب اس کے بعد مسئلہ شفاعت ہے۔ یاد رکھو کہ مومنین جن کا خاتمہ اللہ نے اپنی رحمت سے ایمان پہ کیا ہے، اس لیے دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اپنا محاسبہ کیا کریں اور کوشش کیا کریں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب موت ہمارے ہاتھ میں تو نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام پہ۔ کیا مانا کہ ہم اچھے عمل کریں گے تو موت بھی اچھے عمل پہ ہوگی۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، نماز میں ہے، ذکر میں ہے، تلاوت قرآن میں ہے، درس میں ہے، تبلیغ میں ہے، تو موت بھی اسی چیزوں میں آئے گی نا۔ ایک آدمی نعوذ باللہ جوئے میں ہے، شراب میں ہے، زنا میں ہے، گناہ میں ہے، تو موت بھی تو پھر انہی عملوں میں آئے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہماری موت جو ہے وہ اعمال صالحہ پہ آئے، ہماری موت جو ہے وہ ایمان پہ آئے۔ اسی لیے اولیاء اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اسی لیے وہ اپنے مریدین کو ہمیشہ ذکر کی تلقین کرتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے مریدین کو جو ہے بار بار ذکر کرواتے ہیں، تاکہ ہر وقت ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ اتنی عادت ہو جائے، ایسی مشق ہو جائے، ہر بات میں بھی اللہ کا ذکر ہو، تاکہ موت آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یاد رکھیں میرے آقا کا فرمان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ حضور پاک نے فرمایا بندے کی سمجھو الحمدللہ منزل آسان ہو گئی، سمجھو کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اب یاد رکھو ایک بندے ہیں قومے میں 2 مہینے قومے میں رہتے ہیں، لیکن آخری بات اس نے کیا دی؟ کلمہ پڑھتے پہ ہوش ہو گیا، کلمہ پڑھتے گر گیا۔ کلمہ پڑھتے ہوئے یا انسان بول نہیں سکتا لیکن اندر کلمہ پڑھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اس لیے اولیاء اللہ ہمیشہ یہی فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو اللہ کے ذکر کے ساتھ، بلکہ حدیث مبارک میں بھی اس کی روشنی میں حکم ہے کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تیری زبان جو ہے ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور منافقوں کے بارے میں آیا لا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ فرمایا جو منافق ہوتے ہیں وہ دکھلاوے کے لیے دعا جاتے ہیں، نماز میں مل گئے، عید پہ آ گئے، جمعہ پہ آ گئے، دکھا دیا یہ بھی بڑا نمازی ہے، لیکن وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ لیکن مومن جو ہے وہ ہر حال میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فسبحانك فقنا عذاب النار۔ مومن جو ہے وہ کھڑے ہے تو اللہ کا ذکر ہے، وہ بیٹھا ہے تو اللہ کا ذکر ہے، وہ لیٹتا ہے تو اللہ کا ذکر ہے، وہ نیند سے اٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ آسمانوں پہ نظر پڑے تو اللہ کا ذکر ہے، اللہم انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبیون حق۔ اسی طرح اگر سواری پہ بیٹھے تو اللہ کا ذکر ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ کسی بستی پہ نظر پڑے تو اللہ کا ذکر ہے، قل رب ادخلنی مدخل صدق
وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ، اگر گھر سے نکلے سفر کرے کہتا بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر کھانا کھائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر پانی پیتا ہے تو اللہ کا ذکر ہے، کپڑے پہنتا ہے تو اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکسانا من العراء وآوانا وجعلنا من المسلمین، حتیٰ کہ اگر بندہ حمام کی طرف جائے تو اللہ کا ذکر ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، حمام سے باہر نکلے تو اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى عافانا غفرانک، تو ہر حال میں مومن کو اللہ کا ذکر کیوں ہے؟ تاکہ جب موت آئے تو زبان آدھی ہو چکی ہو لا الہ الا اللہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایمان جو ہے اللہ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، انبیاء کی نبوت، رسولوں کی رسالت، اسی طرح قیامت کی تمام تفاصیل پہ ایمان لانا جو ہے یہ بالکل عین ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی تقدیر پہ ایمان کے جو کچھ ہو رہا ہے خیر ہے، جو کچھ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پہ۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہر حال میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو۔ اللہ عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی رزق بڑھا دیتا ہے، وہی کم کر دیتا ہے، سب اس کے فیصلے ہیں، اور اس کی تقدیر پہ ہر حال میں راضی ہو۔ یہ سارے اسباق ہم نے پڑھے، اور آخر میں فیصلہ فرما دیا میرے اللہ نے کہ قیامت والے دن کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی۔ یاد رکھو شفاعت برحق ہے، لیکن دو شرطیں ہیں، اللہ کے اذن کے بغیر بھی شفاعت نہیں ہوگی، اور کسی کافر مشرک کے حق میں بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے اذن کے بغیر کون ہے جو شفاعت کر سکے؟ کسی جگہ فرمایا لا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، تو یاد رکھ لو شفاعت برحق ہے لیکن اللہ کی اجازت سے ہوگی، شفاعت برحق ہے لیکن ایمان والوں کے حق میں ہوگی، کسی کافر مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ اپنے عقیدوں کو صحیح کر لیں۔ اور سب سے زیادہ شفاعت جو ہے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ فرمائیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور ساتھ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو تم ایمان لاؤ گے، اچھا کافر ہے، کہتے ہیں جی کافر اچھے عمل کرتے ہیں، لیکن عمل تب مقبول ہوگا جب ایمان ہوگا، اگر ایمان نہ ہو تو عمل قیامت میں مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں، اللہ کافروں کو دنیا میں اولاد دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، تو ان کی خدمات کا صلہ ان کو دنیا میں مل رہا ہے۔ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ اس کا ایمان ہی نہیں۔ جب آخرت پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے تو پھر آخرت میں کیوں ملے؟ مومن تو دونوں چیزیں مانگتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے، عمل اچھے کیے، بالکل نظر نہ ان پہ ظلم ہوگا، نہ زیادتی ہوگی۔ کیا مانا؟ اس نے گناہ نہ کیا ہو لکھ دیا جائے یہ نہیں ہوگا، اس کو ثواب ملنا ہے 100 درجے 99 ملے یہ بھی نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ تو ان معاملات کے بعد، ان اسباب کے بعد آج کے سبق میں جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، اللہ فرماتی ہیں
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے معاد کا ذکر کیا ہے، جب ہم نے جزا کا ذکر کیا ہے، جب ہم نے قیامت کے احوال کا ذکر کیا ہے، تو اسی لیے ہم نے آپ کو ایسا قرآن عطا فرمایا جو قرآن اور خالص عربی زبان میں ہے، تاکہ لوگ پڑھیں، تاکہ لوگ سمجھیں اور پڑھیں۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں پھیر پھیر کے بیان کی ہے وعید، ہم نے ان میں اپنا دل جو ہے کھول کھول کے بیان کیا۔ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم فرعون کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قیامت میں کیا ہوگا، قیامت کی علامت کیا ہوگی، ہم نے پھیر پھیر کے بیان کر دیا۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں اور اللہ پہ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں۔ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، کیا مانا؟ اگر وہ پوری طرح مقام تقویٰ پہ نہ آ سکے تو ان کے لیے نصیحت پیدا کرے قرآن پڑھیں گے اور پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے، ایسا 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 ان کے اندر بھی اللہ کی یاد آئے گی اور انجام وہ ایمان لائے۔ اس لیے ہم نے قرآن بھیجا ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ کی ذات بلند، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اس کا وعدہ حق ہے، اس کی وعید حق ہے، اس کے رسول حق ہے، اس کی جنت حق ہے، اس کی بنائی دوزخ حق ہے، اور اللہ نے جو کچھ بھیجے پیغمبر کتابیں تاکہ ڈرائیں اور لوگ ہدایت کی طرف آئیں۔ اس کے بعد اب ایک خاص ہدایت ہے جو میرے مدنی مصطفیٰ کے لیے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا مدنی جب ہم قرآن اتاریں آپ پہ تو آپ جلدی نہ کریں۔ کیا مانا؟ جب جبریل آتے حضور پر وحی لے کر تو حضور بھی ساتھ پڑھتے رہتے تھے آہستہ آہستہ، تاکہ جبریل کا سننا اور پھر پڑھنا حضور کے لیے مشکل بھی تھا، اور مقصد یہ تھا کہ کوئی آیت رہ نہ جائے، بھول نہ جائے، دہرا رہے۔ اللہ نے فرمایا آپ جلدی نہ کریں، وحی پورا ہونے دیں، باقی آپ کے سینے میں جمع کرنا، آپ کے سینے میں قرآن کو جمانا اور آپ کو قرآن کا پڑھانا اور قرآن کا آپ کے دل و دماغ میں محفوظ فرما دینا بھی ہمارے ذمہ ہے، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ اس لیے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه۔ میرا مدنی آپ اپنی زبان مبارک کو بھی نہ ہلائیں، بس سنتے رہیں۔ قرآن کو جمع کر کے آپ کے سینے میں ہم جما دیں گے اور ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ پھر کبھی نہیں بھولیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا آپ کے ذمہ کیا ہے کہ دعا کیا کریں، جب وحی پوری ہو جائے، جب قرآن پڑھیں تو اللہ سے مانگیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اللہ جو قرآن اتارا ہے، جو آئندہ اتاریں گے، اس کے سمجھنے کے لیے، اس کے فہم کے لیے، اس کے احکام کے لیے، اس کی گہرائی و گہرائی پر پہنچنے کے لیے میرے علم کو اور بڑھا دے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر طالب العلم کو ایسی دعائیں جو ہیں بار بار یاد رکھنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے جس کو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور دعا فرماتی تھی اللہم انفعنی بما علمتنی،
اللہ مجھے اس سے نفع پہنچانا جو آپ نے مجھے علم دیا ہے. وَعَلِّمْنِي مَا يَنفَعُنِي، اور اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو میرے لیے نفع کا ذریعہ ہو. وہ علم کیا فائدہ جو وبال کا ذریعہ ہو، وہ علم کیا فائدہ جو ہلاکت کا ذریعہ ہو. علم تو دنیا میں بہت ہے نا، جادو بھی علم ہے، اسی طرح اور دنیا میں دیکھیں موسیقی بھی علم ہے، گناہوں کے علم جفر بھی علم ہے، نجوم بھی علم ہے، سحر بھی علم ہے، لیکن وہ وبال کا ذریعہ. اللہ ہمیں وہ علم دے جو نفع پہنچائے. وَزِدْنِي عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. تو ہر حال میں اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، آپ کو، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، سب کو اللہ قرآن و سنت کا صحیح علم عطا فرمائے. اور ہر مسلمان کا خاتمہ جب ہو تو زبان پہ آخری جو کلمہ جاری ہو وہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہتے جی کہ مجھ پر کسی نے کالا علم یعنی جادو کر دیا ہے. میرا بھائی مجھے تو ان چیزوں کا علم نہیں ہے. بہرحال علماء نے یہ لکھا ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے نا قرآن میں، سورۃ البقرہ گھر میں اپنے گھر والوں سے، بچوں سے، بچیوں سے کہیں کہ گھر میں ہر وقت تلاوت کریں. اور سورۃ البقرہ کا کیسٹ لے کر بھی آپ ریکارڈ میں لگا دیں، وہ بھی ہر وقت گھر میں چلتا رہے. اور سورۃ البقرہ پانی پہ تلاوت کر کے، پانی پہ دم کر کے پلائیں بھی اور غسل بھی کریں. انشاءاللہ اللہ اس شیطانی علم کے فتنوں سے بچائے. کہتے جی کہ پاکستان سے آنے والوں کے لیے اور یہاں پہ روزہ رکھنے والوں کے لیے ایک روزے کا فرق ہے. تو میرا بھائی ان کو چاہیے کہ وہ ایک روزہ پورا کریں، کیونکہ شریعت کے اعتبار سے مہینہ جو ہے یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، 28 کا مہینہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو لہذا آپ لوگوں نے چونکہ رمضان کا یعنی عید جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں کی ہے، تو اسی کے حکم کے مطابق آپ کو 29 روزے پورے کرنے ہوں گے. آپ ایک روزہ رکھ لیں تاکہ بلا وجہ آپ کا روزہ ضائع نہ ہو. اور یہ رمضان کا روزہ ہے اور فرض ہے اور اس کی قضا جو ہے وہ ضروری ہے. کہتے جی کہ مدرسے میں جو طلباء ہیں ان کے لیے مدرسے کے کمرے بنائے یا حمام بنائے زکوٰۃ کے پیسوں سے. میرا بھائی یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، خدا کے بندے یہ قرآن کا حکم ہے. اللہ نے زکوٰۃ کا مصرف جو ہے قرآن میں معین کر دیا. انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ فقیر، مسکین، عامل زکوٰۃ اور وہ لوگ جو اسلام میں نئے نئے آئے، مؤلفۃ القلوب، ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ ہے. اور وہ زکوٰۃ بھی ان کو دے کے ملک میں دے، مالک بنائے، تب جا کے زکوٰۃ ادا ہوگی. زکوٰۃ جو ہے نہ مدرسے کی تعمیر پہ لگ سکتی ہے، نہ طلباء کے رہائش بنانے پہ لگ سکتی ہے. طلباء کو آپ وظیفہ دے سکتے ہیں. طلباء اگر غریب ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے دیں. اب طلباء اپنے پیسوں کو جمع کر کے اپنے لیے کمرہ بنائیں، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم ان کو نہیں پابند کر سکتے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے تعمیر کریں. زکوٰۃ کا پیسہ خالص 8 جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے. طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں، ایک بات یاد رکھیں کہ اکثر لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے نفل نفل. یہ نفل ہے ہی نہیں. طواف چونکہ ہم نفل ہی کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے دماغ میں 2 رکعت نفل. اللہ کے بندے یہ نفل نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت واجب ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت جو ہیں وہ سنت طواف ہے. اس لیے پہلے تو یہ سمجھ. دوسری بات یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ فجر کے بعد
सूरज निकलने तक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 2 रकात तवाफ न पढ़े, तवाफ कर लिया है तो सूरज निकलने के बाद अदा करे, असर के बाद तवाफ किया है तो 2 रकात मगरिब के बाद अदा करे। उनके पास भी एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि फजर के बाद कोई नमाज नहीं जब तक सूरज न निकले, असर के बाद कोई नमाज नहीं जब तक सूरज डूब न जाए। वो उस हदीस को मुकद्दम समझते हैं। बाकी अइम्मा फरमाते हैं कि बिल्कुल हदीस दुरुस्त है, लेकिन हरम में इजाजत है कि हरम में जो 2 रकात हैं, ज़वातुल असबाब है, तवाफ किया है, तो लिहाजा 2 रकात चाहे असर के बाद है, फजर के बाद है, पढ़ सकता है। कहते जी कि टाई बांधना जो है, मेरे भाई टाई बांधना जो है ये कोई शिआर इस्लामी नहीं है। बाकी अगर आप वकील हैं और आपको कोर्टों में पेश होना है और वहाँ मजबूरी है तो मजबूरी के लिए उतनी देर बांध लिया करें, क्या करें, करार है। ये तो नहीं है कि अब आपका रोटी भी बंद हो टाई के बगैर। मुसलमानों की कोर्ट में भी लिबास अंग्रेज का होना चाहिए ना, क्या करें आप, कौन कह सकता है, कोई समझा सकता है। जबान भी उनकी चलती है, लिबास भी उनका चलता है, टाई भी उनकी चलती है और ब्लैक जैकेट भी उनकी चलती है, और उसी तरह गर्दन झुका के भी लॉर्ड भी उनका चलता है। हमारा तो नाम है कि हम इस्लामी मुल्क हैं। दुआ करें अल्लाह इस्लामी मुल्कों को सही इस्लामी मुल्क बनाए। कहते जी कि अगर एक आदमी ने एक उम्रा कर लिया, सफा मरवा दौड़ लिया, अब बाद में उम्रा करे तो वही एक काफी है। तो एक वक्त खाना खा लिया तो दूसरे वक्त खाना खाना कोई जरूरी है? यानी खाना तो दिन में 3 दफा खाना चाहता है और 10 उम्रों में सफा 1 दफा दौड़ना चाहता है। जितने दफा उम्रा करोगे तवाफ भी करना होगा, सफा मरवा भी दौड़नी होगी। मेरे भाई मसले को समझे। अब आपने लिया एहराम बांधा है, फिर उसी तरह पूरे अहकाम पूरे करेंगे, तवाफ भी करेंगे, सफा मरवा भी दौड़ेंगे, बालों पे उसरा भी फिरवाएंगे या बालों को कटवाएंगे अगर बड़े बाल हैं। अगर बाल छोटे हैं फिर उसरा फिरवाना होगा, अगर बाल न भी हो तब भी उसरा फिरवाना होगा। कहते जी कि आप जमजम से अगर कोई गुस्ल करे कोई हर्ज नहीं, वुजू करें कोई हर्ज नहीं। मसले के एतबार से जमजम भी पानी है, याद रखो। लेकिन उलमा कहते हैं कि अगर दूसरा पानी मौजूद है तो फिर इस पानी को सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो पानी है, गुस्ल भी कर सकता है, वजू भी कर सकता है, कोई मसला नहीं। ये तो एक अदब है कि देखे ना, अब एक पत्थर ये भी है, एक पत्थर काबे में भी लगा है तो पत्थर। तो लिहाजा जमजम के पानी के आदाब के लिए उलमा ने लिखा है कि अगर दूसरा पानी मौजूद है तो बाकी काम उसी से करें और इसको पीने के काम लगाएं। सर पे डालें, सीने पे डालें, जहाँ तकलीफ है वहाँ डालें, दुआएं मांगें। लेकिन अगर कोई वजू करे ठीक है, कोई मना नहीं। मुझे कोई गुमशुदा रकम मिली है, अगर मालिक का एड्रेस है, उन्वान है तो पहुंचाओ। अगर एड्रेस उन्वान नहीं है तो उस रकम को अल्लाह के रास्ते में मुस्तहिकीन में खैरात कर दो, ताकि अल्लाह तुम्हें भी अजर देगा और जिसकी रकम है अल्लाह उसको भी अजर देंगे। कहते जी कि अगर मेरी ये पहले भी बीवी है, दूसरी शादी करना चाहूँ तो क्या पहली बीवी से इजाजत लेना जरूरी है? तुम्हारे मुल्क में फैमिली लॉज में जरूरी हो तो इस्लाम में तो जरूरी नहीं है। इस्लाम के अंदर पहली बीवी से इजाजत लेना जरूरी नहीं होता। और कोई दुनिया में कौन बेवकूफ बीवी है जो इजाजत देती हो? पता नहीं, आपके मुल्क में अच्छी बीवियां होंगी, इजाजत देती होंगी। असर और इशा से अगर पहले 4 सुन्नतें पढ़ें बिल्कुल पढ़ो, लेकिन ये सुन्नतें मुअक्कदा नहीं, यानी न पढ़े तो गुनाह नहीं होगा, पढ़े तो सवाब होगा। उसी तरह पढ़े जिस तरह बाकी सुन्नतें पढ़ता है, कोई फर्क नहीं। कहते जी कि पाकिस्तान में ईद की नमाज में 6 तकबीरें होती हैं और यहाँ 12 होती हैं। दोनों हदीस में साबित हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। तुम बस ईद पढ़ा करो, सिर्फ तकबीरें न गिना करो।
تم نماز پڑھا کرو، جیسے امام نے پڑھا دیا الحمدللہ، کوئی لڑائی نہیں، کوئی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں۔ جس آدمی نے شوال میں عمرہ کیا ہے اس پہ حج فرض ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ اپنے ملک جائیں، آپ کو قانون رہنے کی اجازت نہیں دیتا تو فرض کیسے ہو گیا؟ عمرے پہ آئے ہیں ان کو بھی جاتے ہوئے طواف الوداع کرنا چاہیے، بالکل افضل ہے، واجب نہیں، یعنی اگر نہ کریں تو دم تو نہیں پڑے گا، لیکن بہتر ہے کہ طواف الوداع کریں، کیا پتا پھر زندہ ہوں گے تو کعبہ نصیب ہوگا نا۔ کہتے جی کہ میری والدہ نے صفا مروہ کیا لیکن بار بار وضو ٹوٹ جاتا تھا، وہ بیچاری بار بار وضو کرتی نہیں، بہرحال صفا ہو گیا، ٹھیک ہے، اگر بغیر وضو بھی کرتی تب بھی ہو جاتا، بالکل ٹھیک ہے، ان کا عمرہ ٹھیک ہے، کوئی فکر نہ کریں۔ کہتے جی کہ جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں، میرا بھائی دیکھو میرے آقا کی حدیث ہے، یاد رکھ لو، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الدین او کما قال، حضور نے فرمایا جو بدعتی لوگوں کی عزت کرے وہ اللہ کے دین کو گرانے والا۔ تو اب جب بدعتی کی عزت کرنا جو ہے دین کا گرانا ہے، ہم اس کو امام بنائیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے بڑی کوئی عزت ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز تو ہے ہی اللہ کے لیے خالص، جب عقیدے میں شرک یا بدعات آ جائیں تو پھر نماز کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے کوشش کریں کہ آپ نماز جو ہے صحیح امام کے پیچھے ادا کریں، اور اگر آپ کو کوئی امام وہاں نہیں ملا اہل بدعت ہے تو اپنی جماعت کر لیں۔ کہتے ہیں کہ میت کی خبر جب دی جائے تو سننے والے کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جن کو مصیبت پہنچے، اب مسلمان جب مصیبت کی خبر سنے گا بھائی کی تو اس کے لیے بھی تو غم والی بات ہے، کیونکہ ما یحب لنفسک یحب لاخیک، جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہ بھائی کے لیے بھی پسند کرو، اور مسلمان بھائی کو جب تکلیف ہوگی تو ہمارے لیے وہ تکلیف ہے، تو فوراً کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ حرم کے اندر جو عورتیں ہیں اگر وہاں مرد آتے جاتے ہوں تو پردے سے نماز پڑھ سکتی ہیں، ہاں پڑھ سکتی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اگر نماز کی حالت میں چہرہ کھلا ہو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن کوشش کریں کہ عورتیں عورتوں میں نماز پڑھیں، مردوں کے آگے پیچھے نہ کھڑی ہوں۔ اگر کوئی عورت مکہ مکرمہ میں کسی مکان میں یا ہوٹل میں نماز پڑھے اس کو بھی 1,00,000 کا ثواب ملے گا، بلکہ عورتوں کے لیے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن اللہ کے حرم میں آنا چاہیں تو ہم منع بھی نہیں کر سکتے۔ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے روکا بھی نہ کرو، لیکن وہ آئیں تو حیا سے، شرم سے، پردے سے، عزت سے، وقار سے۔ اسی طرح انشاءاللہ سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، سب کا اللہ 1,00,000، اللہ کے ہاں کمی ہے بلا لاکھ دینے میں؟ دیا ہے نا کہ احناف کے نزدیک جب امام پڑھ رہا ہو تو مقتدی خاموش رہے، رکن یمانی پر موقع ملے تو دایاں صرف 1 ہاتھ لگائیں، نہ ملے تو نہ لگائیں، چومنے کی اجازت نہیں ہے۔ غلاف کعبہ کو بھی چاروں طرف سے پکڑنا یا چومنا منع ہے، خوشبو لگانا جائز ہے۔ خدام الحجاج ہیں، 4 مہینے کی ڈیوٹی پہ آئے ہیں، رمضان میں آ گئے یا رمضان سے بھی پہلے آ گئے ہیں، اب ان کا حج جو ہے وہ حج افراد ہوگا، حج مفرد ہوگا، یعنی صرف حج کی نیت کریں گے اور کنکری مار کے سر مڈا کے احرام کھول دیں گے، ان پہ حج کی بکری بھی واجب نہیں ہے۔
کہتے جی کہ اگر ہم نے شوال میں نفلی روزہ رکھا ہے، کسی دوست کے گھر میں گئے، اس نے کھانے کے لیے مجبور کر دیا اور روزہ توڑ دیا، پھر قضا کرے گا اور کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر کسی نے کہا عمرے کا بدل تو ہو سکتا ہے، عمرے کی نیت سے آئے جدہ سے، اور اس کے بعد چوکی کراس کریں نہ کریں یہ تمہارا کام ہے، اس کا شریعت سے کوئی رشوت ہر جگہ حرام ہے۔ طلاق ایک دفعہ سے ایک ہوتی ہے اور 3 دفعہ سے 3 ہوتی ہیں، اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ ایک سے زیادہ طلاق نہ دو تاکہ صلح ہو جائے تو رجوع ہو سکے۔ 2 طلاقیں رجعی بھی ہوں تو رجوع ہو سکتا ہے، اگر بائن ہو تو پھر دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، اور اگر 3 طلاقیں دے دو گے تو پھر نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عورت کسی اور بندے سے شادی کرے، پھر وہ چاہے تو چھوڑے۔ یہ نہیں ہے کہ کرائے والا ہو 1 رات کے بعد چھوڑ دے۔ کہتے جی کہ احادیث میں تراویح جو ہے 20 رکعت، بالکل 20 رکعت بھی ثابت ہے، اور اسی پہ بلکہ حرمین الشریفین میں اس سے زیادہ تو پڑھی گئی ہے، اس سے کم کبھی نہیں پڑھی گئی پوری زندگی میں، یعنی ابتدائے دور نبوی سے لے کر آج تک۔ ایک آدمی نے مروہ سے شروع کیا، وہ صفا نہیں ہوگی، وہ دوبارہ صفا دوڑے، صفا سے شروع کرے اور مروہ پہ ختم کرے۔ اگر ایک آدمی نے طواف الوداع کر لیا ہے لیکن سیٹ نہیں ملی ہے، رک گیا ہے 1 دن، پھر جب جائے پھر کر لے، کوئی منع نہیں، نمازیں پڑھے، طواف کرے، پھر آخری طواف ودا ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا 4 دفعہ 5 دفعہ کہ جاؤ میں نے تم کو فارغ کر دیا ہے، تو اب اس کو پوچھنا چاہیے نا کہ اگر نیت طلاق ہے، طلاق بائن ہو گئی۔ کہتے جی کہ میں نے مدینہ منورہ سے مجھے بخار تھا، لیکن میں نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، مکہ مکرمہ میں آیا تو بخار زیادہ ہو گیا، میں نے احرام کھول دیا، اب جب اللہ تجھے تندرست کر دے انشاءاللہ تو عمرہ بھی قضا کرو اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ بھائی والد کی طرف سے 18 تولے سونا ورثے میں ملا ہے، 3 بھائی ہیں، میرا بھائی بات یاد رکھو، جب ورثہ تقسیم ہو جائے اگر ایک آدمی کے حصے میں 7.25 تولے سونا ہے، یا چاندی بھی ہے سونا بھی ہے، 52 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، یا چاندی بھی ہے سونا بھی ہے پیسہ بھی ہے اور بھی